یا علی مدد. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں ٹاپک کے بعد. ہمارے ساتھ جب کمیونیکیشن ہوا تھا اس وقت میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ بعض ٹاپک پہ بعض لوگ بہتر بول سکتے ہیں. تو لاسٹ جو میں نے ٹاپک کنوے کیا تھا، جو میں نے ایکسیپٹ کیا تھا، وہ حاضر امام کے لیٹسٹ گائیڈنس ہے. جس کو اظہار خیال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریسنٹلی مولانا حاضر امام نے جو ہمارے ہوئی دبئی میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، تو چند تقاریر مولا کی اور چند فرامین جو اس دوران ہوئے ہیں اس کے اوپر میں اظہار خیال کروں، تاکہ جو بہت اہم میسیجز مولانا حاضر امام نے گلوبل لیول پہ دیے ہیں، جو ہمارے بہت سے سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں. مسلم ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہم اپنے آپ کو اس پورے سنیریو میں پلیس کرتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور فرامین بھی ایسے ہیں کہ جن کے میسیجز گلوبل لیول کے ہیں، تو ان پر میں کچھ بات کرنے کی اجازت چاہوں گا. تو جو اسپیچز میں آج لینا چاہتا ہوں اس میں انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز میں جو گریجویشن سیریمنی ہوئی تھی اور قرآن پر جو کولوکویم ہوا تھا، یہ 2 اسپیچز ہیں. اور دوشنبے اور دبئی میں اسماعیلی سینٹرز کی جو تاسیس ہوئی ہے اس کی اسپیچز ہے. اور مولانا حاضر امام کے فرامین مبارک جو چترال میں اور دبئی میں ہوئے ہیں. تو یہ 6 ٹیکسٹ ہے کہ جس کے کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کروں گا. اور آخر میں اگر اسی حوالے سے آپ کے اظہار خیال آپ کرنا چاہیں، ہم چاہیں گے کہ کلیکٹیو وزڈم ڈیولپ ہو. آپ بھی اپنے خیالات اور دانش سے اس کو اور انریچ کریں تاکہ ہم بہت سے لوگوں کے اچھے خیالات کے ساتھ یہاں سے چلیں. تو 19 اکتوبر 2003 کو جو گریجویشن سیریمنی ہوئی تھی دا انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز میں، اس میں مولانا حاضر امام نے جو تقریر فرمائی اس میں مسلم دنیا کو، عالم اسلام کو کس طرح دیکھا جائے، کیا اس کی ریالٹی ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، اور اسلام کے میسیجز میں کتنی گنجائش ہے، ان پہ بہت اچھی طرح مولا نے روشنی ڈالی ہے. اور اس قسم کے خیالات جب زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ روشنی اور رہنمائی ہوتی ہے. اور اپنے طریقے پہ عمل کرنے کے دوران ہمیں بہت سے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، بہت سے سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ان کو پراپرلی رسپونڈ کرنے میں اور خود ہمیں بھی سمجھ کے اس پہ عمل کرنے میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکست خوردہ محسوس کرتے اپنے آپ کو، ہم پراپرلی ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں، رسپونڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے ایک مسئلہ سا پیدا ہونے لگتا ہے. تو اسلام کے حوالے سے مولانا نے فرمایا دا مسلم ورلڈ ٹوڈے از ایئر ٹو اے فیتھ اینڈ اے کلچر دیٹ اسٹینڈز among the leading civilizations of the world. The revelation granted to the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, opened new horizons and released new energies of mind and spirit. It became the binding force that held the Muslims together despite the far-flung lands in which they lived, the diverse languages and dialects they spoke, and the multitude of traditions, scientific, artistic, religious, and cultural, which went into the making of distinctive ethos. یعنی اسلام کا پیغام آنے کے بعد کس طریقے سے عالم اسلام میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے مختلف ثقافتوں میں، مختلف ٹریڈیشنز میں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے اسلام نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور تمام تر اختلافات کے باوجود مسلم امہ کو ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھا ہے. آگے مولا فرماتے دس میسج از اسٹل پوٹنٹ ان دا مسلم ورلڈ ٹوڈے although it is sometimes clouded, distorted
and deformed by political interests and by struggles for power over the minds and hearts of people. آج جو ہم ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ پر، آپ جماعت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ جماعت کے باہر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دباؤ، پریشر سا محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر آپ کا ہمارا اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا طریقہ مختلف ہے تو لوگ اس کی جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں. جسٹیفیکیشن اس طرح مانگتے ہیں جیسے وہ جج بن کے مانگتے ہیں کہ اگر آپ ان سے مختلف ہیں تو آپ غلط ہیں، آپ ان کے جیسے ہو جائیے تو پھر آپ صحیح ہیں. اور یہ جو پریشر ہم محسوس کرتے ہیں یہ گلوبل، یوں سمجھیے ایک ڈرامہ ہے یا گلوبل ایکٹیویٹی ہے کہ جس کی دباؤ میں ہم آ رہے ہیں. اور وہ دباؤ کیا ہے جو مولا فرماتے ہیں کہ وہ میسیج جو اسلام کا ہے آج بھی اتنا ہی اہم ہے، مگر وہ پیغام آج مقدر ہو گیا، پولیوٹڈ ہو گیا ہے، ڈسٹورٹڈ. مولا فرماتے ہیں اٹ از سم ٹائمز کلاؤڈڈ، ڈسٹورٹڈ اینڈ ڈیفارمڈ. یہ برآلود ہو گیا ہے، کبھی اس کو مسخ کر دیا گیا ہے، کہیں اس کو بگاڑ دیا گیا ہے بائی پولیٹیکل انٹرسٹ. اسلام کے نام پہ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس میں دراصل اسلام مقصد نہیں ہے، پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، کوئی سیاسی پریشر ہے. تو پولیٹیکل انٹرسٹ اینڈ بائی اسٹرگلس فار پاور اوور مائنڈس اینڈ ہارٹس آف پیپل، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ پر قابو کرنا. تو یہ جو بعض گروہوں کا جو ایجنڈا ہے جو لے کے وہ سوسائٹی میں چلتے ہیں، مختلف لوگوں کو اس سے وہ پریشرائز کرتے ہیں، وہ پریشر ہم بھی محسوس کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں اور سمجھا پاتے ہیں ہمارے جماعت کو کہ بھئی یہ جو دباؤ آپ محسوس کر رہے ہیں اس کا تعلق آپ کے طریقے میں خدا نخواستہ کوئی ویکنیس سے، نقص سے نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرنل پریشر ہے جس کا کچھ اور ہی ایجنڈا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں تو ہم اپنے طریقے پہ عمل کرنے کے بارے میں مطمئن ہوتے ہیں. آگے مولا فرماتے ہیں There are attempts at transforming what are meant to be a fluid, progressive, open-ended, intellectually informed and spiritually inspired traditions of thought into hardened, monolithic, absolutist and obscurantist positions. کیا ہے اور اسے کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں ہم تھوڑا بہت پریشر میں اور اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. اور یہاں دو رجحان مولا نے بیان کیے اسلامی تعلیمات کی، اور کلیئرلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہے کہ ہمارا تعلق ان پولرائزیشنز کے اس دو حصوں میں سے کس کے ساتھ ہے، انٹرپریٹیشنز کے ان دو پہلوؤں میں سے کس کے ساتھ ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ پیغام جو کہ مینٹ ٹو بی فلوئڈ، جو کہ سیال یعنی ٹھوس نہیں ہے، جس کو آپ کہیں بھی کھینچے وہاں جا سکتا ہے، جو فلوئڈ ہے، پروگریسو ہے، ترقی پسند ہے، اوپن اینڈڈ، آپ نے اس پہ پابندی نہیں لگا دی، دروازہ بند نہیں کر دیا، وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن آگے جا سکتا ہے. انٹلیکچولی انفارم، جو علم سے، نالج سے بھرا ہوا ہے، اینڈ اسپریچولی انسپائرڈ ٹریڈیشن، روحانی طور پر یہ الہام یافتہ اور وجدان یافتہ جو علم ہے، اس خیال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی انٹو ہارڈنڈ، جو فلوئڈ ہے اس کو آپ ٹھوس بنا رہے ہیں، مونولیتھک، یکساں سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جیسا ہو جانا چاہیے یا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے، مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ، بس سب کچھ آ گیا، جو کچھ ہم نے کہہ دیا، اس میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. اینڈ obscurantist positions،
اس میں مزید کوئی خیال داخل نہیں ہو سکتا، بس تمام کھڑکیاں بند، تمام دروازے بند، روشنی کی کوئی کرن کہیں سے نہیں آ سکتی، یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا انٹرپریٹیشن، ہمارا تعلق اس رجحان کے ساتھ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ فلوئڈ ہے، پروگریسو ہے، اوپن اینڈڈ ہے، انٹلیکچولی انفارمڈ ہے اور اسپریچولی انسپائرڈ ہے، اور جب اس کو دوسری صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تب یہ پریشر اور یہ دباؤ محسوس کی جاتی ہے۔ Yet there are many across the length and breadth of Muslim world today who care for their history and heritage۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان اسی طرح سوچتے ہیں، بہت سے مسلم ایسے ہیں جنہیں اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت اور اپنے ورثے کا خیال ہے، who are keenly sensitive to the radically altered conditions of the modern world۔ یہ فریز مولا بار بار یوز کر رہے ہیں، radically altered conditions of the society، radically altered conditions of Muslim world۔ بنیادی طور پر سوسائٹی کی جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے۔ وہ پیغام جو آج سے 1400 برس پہلے ایک خاص کنڈیشن میں نازل ہوا، اس کنڈیشن کا بیشتر حصہ بدل گیا ہے، اس کو ہو بہو سوسائٹی پہ نافذ کرنے کی کوشش کوئی بارآور ثابت نہیں ہوں گی، چونکہ سوسائٹی پوری طرح بدل چکی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا خاص ان کو احساس ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ They are convinced that the idea that there is some inherent permanent division between their heritage and the world of today is a profoundly mistaken idea۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے فیتھ میں، آپ کے مذہب میں، آپ کی ثقافت میں، آپ کے ورثے میں اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک بہت بڑی خلا ہے یا ڈویژن ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط بات کہی جا رہی ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے مذہب میں، اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنی زندگی کو ماڈرن طریقے کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ پھر مولانا نے ٹریڈیشن کے حوالے سے فرمایا کہ ایسے یہ بہت آسان نہیں ہے کہ اپنے ٹریڈیشن کو وہ اپنے ہیریٹیج اور کنٹمپرری کنڈیشن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکے اور سمجھ پائے۔ ٹریڈیشنز ایوالو ان اے کانٹیکسٹ۔ کوئی بھی روایت ہے وہ کسی سیاق میں پروان چڑھتی ہے، سیاق کے بغیر نہیں ہے۔ اینڈ کانٹیکسٹ آلویز چینجز، سیاق بدلتے رہتے ہیں۔ thus demanding a new understanding of essential principles۔ تو بنیادی اصولوں کے اثر نو تفہیم کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے پیغام میں موجود ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ امت کی جو ڈیولپمنٹ ہے، مسلم امہ کی ترقی ہے، اس ترقی کے لیے یہ اہم ہے کہ ان کا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو، عقلی طور پر ان کو ترقی دی جائے، اور اس کے لیے کوشش کی جاتی رہنی چاہیے۔ لیکن مولا نے فرمایا کہ جو مسلمانوں میں اسلام میں ایک بردرہڈ تھی، میں سمجھتا ہوں بہت کم مولا ان خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، مگر بڑے بڑے اسکالرس موجود تھے جن کے سامنے مولا نے کھول کر یہ بیان کیا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم امہ بری طریقے سے آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ڈویژن کی صورتحال کیا ہے مولا فرماتے ہیں on the opposite sides of the fissure are the ultra rich and the ultra poor۔ ایک طرف بہت امیر لوگ ہیں، ایک طرف بہت غریب لوگ ہیں۔ the Shia and the Sunni، the theocracies and the secular states، the search for normatization versus the appreciation of pluralism۔ مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں پلورلزم ہو، ہر انٹرپریٹیشن کو اپنے طریقے سے ترقی کرنے کی اجازت ہو۔ ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ نارمٹائزیشن ہو، بس سب ایک ہی طریقے سے عمل کرے، کسی کا اپنا کوئی انٹرپریٹیشن نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں یہ ڈویژن ہے مسلم ورلڈ کے اندر۔
Those who search for and are keen to adopt modern participatory forms of government versus those who wish to reimpose supposedly ancient forms of government. एक दकियानुसी पुराने तरीक़ा हुकूमत, दूसरे चाहते हैं कि जदीद तरीक़े से जिसमें सब लोग शामिल हो उस तरीक़े की हुकूमत को वजूद में लाए. What should have been brotherhood has become rivalry. बिरादरी जो है, भाईचारा जो है, वो तकसीम हो चुका है और रकाबत में आ गया है. Generosity has been replaced by greed and ambition. The right to think is held to be the enemy of real faith. मौला फरमाते हैं आगे चल के, You will forgive me, I hope, for presenting to you such a grey picture of where we in the ummah stand today. कि मैंने आपको बहुत ही मायूस कुन पिक्चर मुस्लिम उम्मा का दिखाया है. इसके बाद तरक्की के लिए मौला आगे फरमाते हैं कि उम्मा की तरक्की के लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, मगर वो किस तरीक़े से डेवलप हो उसके लिए मौला फरमाते हैं कि 3 सवाल मेरे पास है कि हम किस तरीक़े से उम्मा में वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ला सकते हैं, इंसानी इल्म के किस एरिया में हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और इसके वसाइल हम कहाँ से ला सकते हैं. ये 3 सवाल मौलाना उनके सामने रखा. फिर मौला जो इस्माइली इदारे, इमामत के इदारे जो आगा खान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया और जो स्कूल ऑफ एक्सलेंस मौला वजूद में ला रहे हैं, उसके हवाले से मौला ने ज़िक्र किया. आगे चल के मौला इसमें मगरिब में इस्लाम के बारे में जो कम इल्मी है उसकी तरफ मौला ने इशारा फरमाया और मौला फरमाते हैं कि उनके इल्म और मालूमात की कमी का ये आलम है कि स्कूल करिकुला इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज are often formulated as if Islam did not exist or was not the religion and culture of a substantial portion of humanity. इस तरीके से उनका करिकुलम बना हुआ है कि गोया इस्लाम जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, या दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका मुसलमान है, इसका इल्म जो है वो वहाँ के बच्चों को, वहाँ की सोसाइटी को होता ही नहीं है. फिर मौला फरमाते हैं कि हम अपने इदारों के ज़रिए से किस तरह इनको एड्रेस कर रहे हैं. मौला ने फरमाया कि हम लीडिंग नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क नेगोशिएट कर रही है, बातचीत कर रही है, और हम एक अप्रोप्रिएट स्कूल करिकुला ऑन इस्लाम को डेवलप करने और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये पैगाम के जो बुनियादी नकात थे उस पहले स्पीच का था जो मौलाना हज़रत इमाम ने IIS के प्रोग्राम में ग्रेजुएशन सेरेमनी में दिया था. दूसरा प्रोग्राम जो उसी रोज़ हुआ था जो कुरान कोलक्वियम में मौला तशरीफ़ लाए थे और जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स वहाँ मौजूद थे, और काफ़ी अरसे के बाद एक तकरीर के ज़रिए से कुरान शरीफ के बारे में, कुरान की तरफ अप्रोच के बारे में मौलाना हज़रत इमाम के ख़यालात को जानने का मौका मिला. और इसमें हमारे लिए मैं समझता हूँ ये तकरीर ऐसी है, और पहली वाली भी, कि 1 या 2 बार पढ़ने से बात नहीं बनती है, बार बार इनको पढ़ना और डिस्कशन करना इसके ऊपर, जो हमारे लिए मैं समझता हूँ हर दफ़ा पढ़ने में उससे हमें नई रोशनी मिलती है, अपने आप को सोसाइटी में मौजूदा हालात में प्रॉपरली पोजीशन करने में, और इमाम ज़मान का जो विज़न है आने वाले अशरों में उसको देखने और उससे अपने आप को रिलेट करने का मौका मिलता है. तो सबसे पहले मौला फरमाते हैं कि ये जो एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौला उसकी टाइमिंग के बारे में फरमाते हैं. इससे ये एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है एट ए टाइम that calls for enlightened encounters among faiths and cultures. कि दुनिया के मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ अदियान या मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स के दरमियान enlightened encounter, रोशन ख्याली के साथ उनके आपस में तबादला ख्याल और बातचीत होनी चाहिए. ये मौजूदा वक्त का तकाज़ा है, मौजूदा वक्त की ज़रूरत है. कुरान के हवाले से मौला ने बहुत अच्छा जो यहाँ पैगाम दिया. मौला फरमाते हैं, दिस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग
insights into how the discourse of the Quran Sharif, rich in parable and allegory, metaphor and symbol, has been an inexhaustible wellspring of inspiration, lending itself to a wide spectrum of interpretations. आए दिन हमें ये सूरत हाल दरपेश है भाई, कुरान शरीफ की आयत लेके हम या कोई जनाब ये कुरान में लिखा है आप इसके बारे में क्या करते हैं, जनाब कुरान में ये लिखा है आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुरान में ऐसा लिखा है आप इसके बारे में क्या करते हैं। और बहुत दफ़ा शायद हम समझते हैं कि हाँ क्या करते हैं, वाकई ये लोग सही कह रहे हैं, ये कुरान ज़्यादा जानते हैं हमारे मुकाबले में, या कुरान के बारे में हमारा इंटरप्रिटेशन अप्रोच सही नहीं है। मौला फरमाते हैं कुरान को देखने पढ़ने अमल करने का ये अंदाज नहीं है। कुरान दावत फ़िक्र देता है हर शख्स को। कुरान में इंटरप्रिटेशंस की एक वसी दुनिया मौजूद है। मौला फरमाते हैं ये कुरान रिच इन पैराबल एंड एलेगरी, जिसमें तमसीलात, तशबीहात, मेटाफर एंड सिंबल, इस्तारात और अलामात से भरपूर ये कुरान अल्लाह का पैगाम है। हैज़ बीन एन इनएग्जॉस्टिबल वेलस्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, ये हमें इंस्पिरेशन देने वाला, कभी ख़त्म न होने वाला एक चश्मा है। तो कोई हमसे ये कहे भी हमने समझ लिया है, बस हम आपको समझा रहे हैं, आप अमल कर लीजिए, ये नहीं है। आप हर रोज़ कुरान पढ़ें और आपको हर रोज़ नया इंस्पिरेशन मिल रहा है। ये खुदा का पैगाम है, मेरी और आपकी लिखी हुई तहरीर नहीं है, अल्लाह का पैगाम है। ये कभी ख़त्म न होने वाला चश्मा है, lending itself to a wide spectrum of interpretations, आपको तशरीहात की एक वसी दुनिया में ले जाता है, इंटरप्रिटेशंस की वसी दुनिया में ले जाता है। कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं कि भाई जनाब हमने ये लिख दिया आप क्या करते हैं जवाब दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको जवाब दे नहीं है, क्योंकि जितना इंटरप्रिटेशन का आप हक रखते हैं इतना इंटरप्रिटेशन का हम हक रखते हैं। तो मौला किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हम किस लेवल पर है और किस लेवल पे हम उसको समझ रहे हैं। The freedom of interpretation is a generosity which the Quran confers upon all believers. है मुस्लिम उम्मा एक्सेप्ट करती है, आपका दोस्त आपका साथी एक्सेप्ट करेगा। The freedom of interpretation is a generosity which the Quran confers upon all believers. तमाम मोमिनीन पे, तमाम मुसलमानों पे को अल्लाह ने जेनरोसिटी के साथ ये इजाज़त दी है कि वो कुरान का अपना इंटरप्रिटेशन करें। मगर साथ में फरमाते हैं uniting them in the conviction that all merciful Allah will forgive them if they err in their sincere attempt to understand His word. और इस अक़ीदे में वो मुत्तफ़िक़ है कि अगर हमने अपने इंटरप्रिटेशन में कोई भूल भी की है, गलती भी की है, तो वो रहमान और रहीम हमें बख्शने वाला है। जो कि जो इंटरप्रेट करना चाहता है वो कोई बदनीयती से नहीं करना चाहता, वो अल्लाह के पैगाम को अपने एनवायरनमेंट में बेहतर तौर पर समझने के लिए उनको री इंटरप्रेट करता है। तो इंटरप्रिटेशन की आज़ादी अल्लाह मौला फरमाते हैं खुदा ने सबको दी हुई है। Happily, as a result, the Holy Book continues to guide and illuminate the thought and conduct of Muslims belonging to different communities of interpretation and spiritual affiliation from century to century in diverse cultural environments. सदियों से पैगाम अल्लाह का ये कुरान के ज़रिए मिलता रहा है। The noble Quran extends its principle of pluralism also to adherents of other faiths. हम तो आपस की रवादारी की बात करते हैं, हम तो मुसलमानों की प्लुरलिज्म की बात करते हैं। मौला फरमाते हैं कुरान जो है वो प्लुरलिज्म का प्रिंसिपल दूसरे दीन वालों को भी उसमें शामिल करता है, कि वो काफिर से भी कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीनी, वो एक मुशरिक से भी कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीनी, कि मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता तो मुझे डिस्टर्ब न करो। वह अहले किताब को अपने साथ लेके चलता है, तो दूसरे दीन वालों को भी जो अपने प्लुरलिज्म में शामिल करता है वो अपने ही
پیرووں کو پلورلزم کی اجازت کیسے نہیں دے گا؟ It affirms that each has a direction and path to which they turn, so that all should strive for good work. قرآن کی جو آیت ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک راستہ دیا ہوا، ایک سمت دی ہوئی ہے، بس تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مولا فرماتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے اور ایک پاتھ ہے. وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں in the belief that wheresoever they may be, Allah will bring them together. کہ وہ اپنے انٹرپریٹیشن میں جہاں بھی ہوں گے اللہ ایک دن ان کو ساتھ میں ملا دے گا. تو قرآن انٹرپریٹیشن کی اجازت دیتا ہے، اور یہ ہمیں تقویت پہنچاتی ہے یہ بات کہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا حق چند انڈیویجول کو، چند طبقات کو، چند اسکولس آف تھاٹ رکھنے والوں کو نہیں، ہر انسان کو دیا گیا ہے. وہ اپنے طور پر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. پھر مولا حکمت اور دانائی کی بات کرتے ہیں کہ آپ علماء یہاں اسکالرس بیٹھے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، علم کی برکات آپ کو ملی ہے، اور اس علم کو آپ سوسائٹی تک پڑھاتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں قرآن ہر ایک کو، خواہ وہ آرٹسٹ، سائنٹسٹ، فلاسفرز، جو جہاں بھی ہے، ہر ایک کو دعوت فکر دیتا ہے. اور اللہ جو فرماتا ہے کہ تم جدھر بھی دیکھو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ خواہ وہ ایک سائنٹسٹ ہے یا وہ ایک فلاسفر ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے، اپنے اپنے کام میں ہر ایک کو خدا کا اپنا اپنا چہرہ نظر آتا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن آپ کو ایک خواہ وہ مسٹک ہے یا آرٹسٹ ہے، ہر ایک کو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ وہ ظاہر سے باطن کی طرف جانے کی کوشش کرے. جو آؤٹ ورڈ ہے اس سے ماورا جانے کی کوشش کرے، تاکہ جو چیز کور میں ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے، اس کا وہ مشاہدہ کر سکے اور اس کو وہ جان سکے. اگر کوئی آرٹسٹ ہے، اگر وہ اپنے کام سے کوئی خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی وجدان محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی جس طرح ایک صوفی ہے، کوئی مسٹک ہے، وہ اپنی عبادت میں وجدان محسوس کرتا ہے، اسی قسم کی ایک خوشی اور وجدان ایک آرٹسٹ اپنے آرٹسٹک کام سے حاصل کرتا ہے. دونوں جگہ ان کو خدا کا نور نظر آتا ہے. اور مولا آگے چل کے اس دوسرے پیرا میں آیت نور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آیت نور جو میرے پیچھے لکھا ہوا ہے، it inspires among Muslims a reflection on the sacred, the transcendent. کہ آیت نور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کی اس ذات پہ جو ہر چیز سے ماورا ہے اس پہ غور کریں. It hints at a cosmos full of signs and symbols that evoke the perfection of Allah's creation and mercy. یہ آیت نور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی اس کامل کائنات کے اندر آپ اس کی نشانیوں اور اس کی علامات کو ڈھونڈ کے نکالے. اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تقویٰ پہ زور دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ سوسائٹی کے ہر لوگوں، ہر طبقے کو آپس میں ملاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے آپ میں سے بڑا وہ ہے جو پائز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کی نظر میں بڑا وہ ہے جو کہ متقی ہے. اور جو لوگوں میں، لوگوں کی زبان اور رنگ اور نسل میں جو اختلاف ہے، اسے اللہ کی نشانی کے طور پر لینے کی قرآن تلقین کرتا ہے. تو یہ قرآن کا پیغام تھا جو مولا نے دیا ہے. اور اس پیغام کا جو کور میسج ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو ایک نیرو ویژن کے ساتھ، ایک ٹنل ویژن کے ساتھ، کلوز مائنڈ کے ساتھ دیکھنے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جس طرح قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، بس میرا علم پرفیکٹ ہے اور میں آپ سے کہوں گا اس پر آپ عمل کریں. نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، سارے انسانوں کے واسطے ہے. اوپن مائنڈیڈلی اللہ نے انٹلیکٹ دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے. ہر دور کے لوگ اپنی عقل کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرے.
تو گویا وقت کے مطابق قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور وقت کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا سوسائٹی میں مسلم سوسائٹی میں خاص طور پر روشن خیالی کو فروغ دینا اس پیغام میں بنیادی طور پر ہم کو نظر آتا ہے۔ اسماعیلی سینٹرز کی جو ریسنٹلی 2 بنیادیں پڑی ہیں، ایک دوشنبے میں اگست کی مہینے کی 30 تاریخ کو دوشنبے میں جو فاؤنڈیشن مولا نے رکھا، مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ سینٹرل ایشیا میں پہلی مرتبہ ایک اسماعیلی سینٹر کی بنیاد پڑی ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ سیدنا ناصر خسرو کے 1000 سالہ یوم ولادت کے ساتھ کوئنسائڈ ہو رہا ہے، اس لیے بھی ایک بہت اہم موقع ہے۔ اور ناصر خسرو کی تعلیمات کے حوالے سے کہ علم کو، انٹلیکٹ کو انہوں نے کتنی اہمیت دی ہے، اور علم سے جہالت حملوں سے اور وقت کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر سکے، انٹلیکٹ کو انہوں نے کتنی اہمیت دی ہے، جہاد کرنے کو ناصر خسرو کا پیغام کتنا اہم ہے، اور علم سے اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا، مسلح کرنا، تاکہ آپ جہالت کے حملوں سے اور وقت کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر سکے، اس کی جو اہمیت ہے مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سینٹر کی اہمیت بتاتے ہوئے امام نے فرمایا کہ یہ سینٹر that will recognize and promote the plurality of traditions and forms of expression to which Central Asia has been a welcoming home and eminent crossroads over centuries۔ مولا ہمیشہ پلورلزم اور ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کی رسپیکٹ کی جو ہماری ایتھک ہے، جو ہمارا اخلاق ہے، اس کو بار بار زور دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ہمارا یہ سینٹر بھی اسی میسج کو پروموٹ کرے گا۔ It is my hope that this center will play a role in reminding the world of a fact, alas, too often ignored and misunderstood, that Central Asian traditions of spirituality and learning have had a lasting and positive impact on civilizations far beyond their own۔ کہ شاید لوگ بھلا چکے ہیں، ان کو یاد نہیں ہے کہ سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈیشن ہے، اسپریچولیٹی اور لرننگ کی ٹریڈیشن، وہ اپنے علاقے سے بھی کہیں دور اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر مولا نے رودکی اور فردوسی، البیرونی، ابن سینا اور ان کی علمیت کا حوالہ دیا۔ سینٹر کا مقصد مولا بتاتے ہیں کہ the center will seek to provide a place where people will come together to share their creativity and their wisdom. Above all, it will be a place for contemplation, upliftment, and the search for spiritual enlightenment۔ آپ دیکھیں ہر جگہ روشنی، روحانیت اور اوپن مائنڈیڈنس، انلائٹنمنٹ، روشن خیالی کا مولا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دیگر سینٹرز کا مولا نے حوالہ دیا کہ آلریڈی 3 سینٹرز لندن، وینکوور اور لزبن میں قائم ہو چکے ہیں۔ ایک سینٹر جو ابھی بنیاد رکھی مولا، اس کا حوالہ مولا دیتے ہیں۔ اور ان تمام سینٹرز مولا فرماتے ہیں یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں، دیز سینٹرز serve to reflect, illustrate and represent the community's intellectual and spiritual understanding of Islam۔ دیکھیں ان سینٹرز کے ذریعے مولا فرماتے ہیں یہ ہماری جو اسلام کے انٹلیکچوئل اور اسپریچول انڈرسٹینڈنگ جو ہماری کمیونٹی کا ہے، یہ عمارتیں اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ہم ان عمارتوں کے ذریعہ ہمارے ان تھنکنگ کا پیغام دیتے ہیں۔ اٹس سوشل کانشنس، ہمارا معاشرتی ضمیر کیا ہے، اٹس آرگنائزیشن، اٹس فارورڈ آؤٹ لک اینڈ اٹس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی سوسائٹیز ان وچ اٹ لیوز۔ یہ جو ہماری کمیونٹی کی خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ان سینٹرز کے ذریعہ سے ہم ریفلیکٹ کریں گے۔ اور اس سینٹر کے حوالے سے مولا جو دعائیں دے رہے ہیں اور جس امید کا اظہار کرتے ہیں، لائک اٹس کاؤنٹر پارٹس ایلسویئر
The Ismaili Center in Dushanbe will stand for the ethics that uphold the dignity of man as the noblest of creation. इंसान की जो फजीलत है, उसका जो पैगाम है, उसकी जो एथिक है, उसको सरबुलंद रखेगा. It will bring down walls that divide and build bridges that unite. देखिए, ये इमाम का विजन है कि हम दीवारें बनाने में नहीं मानते, हम दीवारें गिराने में और पुल तामीर करने में मानते. It will bring down walls that divide and build bridges that unite. There are ethics, these are ethics that inspire the work of Aga Khan Development Networks. Aga Khan Development Network के ये ethic हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम काम करते हैं. It is my prayer that once it has been built, the Ismaili Center in Dushanbe will be a place of order, of peace, of hope, of humility, and of brotherhood, radiating those thoughts and attitudes which unite us in the search for a better life. कितनी खूबसूरत दुआएं हैं मौला की, जो मौला इस घर से वाबस्ता करते हैं. और 13 दिसंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर मौला ने दुबई में जो इस्माइली सेंटर की बुनियाद रखी, अगेन वहाँ मौला टाइम की अहमियत देते हैं. सबसे पहले मौला ने रूलिंग ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया और मौला फरमाते हैं कि ये एक तारीख़ी दिन है हमारे लिए कि आज हम यहाँ इस्माइली सेंटर की बुनियाद रख रहे हैं. At a time when the search for mutual understanding remains essential to assuring peace and stability, the creation of spaces that will enable that search becomes a greater imperative than ever. एक ऐसे वक्त में कि जब आपस की इफ़हाम और तफ़हीम, आपस की अंडरस्टैंडिंग पीस और स्टेबिलिटी के लिए, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो जगहें, वो मकामात जो इस ख़याल को प्रोमोट करते हैं, उसकी और भी ज़्यादा अहमियत बन जाती है. तो ये जो इमारत मौला फरमाते हैं बनेगी, ये आपस के इफ़हाम व तफ़हीम के पैगाम को आगे बढ़ाएगी. मौला ने दुबई की जो तरक्की गुज़श्ता 25-30 साल के दौरान जो हैरत अंगेज़ तौर पर ये मौला फरमाते, एक छोटा सा शहर, एक पोर्ट था जो बिज़नेस पोर्ट, आज इस तरह इतना मशहूर हो गया है दुनिया में. मौला फरमाते हैं कि इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और इसमें से हमें ये लेसन मिलता है, व्हाट हाइट्स आर अचीवेबल in realizing human potential when national interest and Muslim identity are anchored in values. हम नॉर्मली रस्म व रिवाज और ज़ाहरी रख रखाव पे बुनियाद रखते हैं. मौला फरमाते हैं कि ये आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं when national interest and Muslim identity are anchored in values, our historical values that widen intellectual horizons and help to build bridges of friendship and understanding. कि आपकी कौमी ज़रूरत और आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी को आप उनकी बुनियाद वैल्यूज़ पे रखते हैं, तो आप देखें जिसमें आप हर एक को शामिल करते हैं तो आप तरक्की के किस ऊंचाई तक जा सकते हैं. और मौलाना ने फरमाया कि जिस तरीके से आपने तमाम सोसाइटी को, तमाम इंटरप्रिटेशन को, तमाम फेथ वालों को वेलकम किया है, इससे एक कितनी वाइब्रेंट सोसाइटी जो है वो आप वजूद में लेकर आए हैं. और मौला फरमाते हैं कि बिल्कुल यही मैसेज है जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क अपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपनी तालीमी एक्टिविटीज़ के ज़रिए पहुँचाना चाहता है और देना चाहता है. मशरक़ी वस्ता में जो मौला के कमिटमेंट्स है उसके हवाले से इमाम ने फरमाया कि इन द मिडल ईस्ट एंड इन द गल्फ रीजन द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क इज़ एक्टिव इन द एरियाज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, restoration, education, healthcare, microfinance, higher education, culture, and rural development. And the Ismaili Center in Dubai will serve as a resource to support these activities. मिडल ईस्ट में जो हमारे तमाम
جو جس کا ذکر کیا گیا جو ہمارے کمٹمنٹ ہے اس کا ریسورس سینٹر جو ہے وہ دبئی کا یہ ہمارا سینٹر بنے گا. جماعت خانہ، پریئر ہال اور مسجد کے ساتھ ساتھ پیرالل اس کو کس طریقے سے دیکھنا میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ دبئی کی اسپیچ میں مولانا نے اور واضح طور پر اسپیسیفکلی ہم کو بتایا ہے. ہم ایک جہاں بہت سے پریشر ہم پہ آ رہا ہے اس میں ایک پریشر بھئی مسجد کیوں نہیں اور جماعت خانہ کیوں، اور آپ کے جماعت خانے میں کسی کو آنے دینا نہیں آنے دینا، آپ کا فارم آف پریکٹس مسجد کے پیرالل یہ کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے. مولانا نے ہسٹوریکلی گرچہ ہم پہلے صرف اس کا کبھی کبھی ذکر کر دیا کرتے تھے لیکن اس دفعہ مولا 3 اور ٹرم، ایک تو ہم استعمال کرتے تھے، دوسرے 2 ٹرمز جو شاذ و نادر کا بھی استعمال ہوا، اب مولا وہ ٹرم بھی استعمال میں لائے ہیں جس سے جماعت خانہ کے پیرالل میں اور 3 نظیر ہمارے سامنے آ گئی کہ جو اس کے وجود کو اور استحکام دیتا ہے. At this juncture, perhaps it would be appropriate to situate one of the functions of Ismaili Center in the tradition of Muslim piety. یعنی اسلام کا جو نظریہ تقویٰ ہے تو مسلم پائٹی کا جو ٹریڈیشن ہے اس پہ مولا اسماعیلی سینٹر کی بنیاد رکھتے ہیں. For many centuries, a prominent feature of Muslim religious landscape has been the variety of spaces of gathering coexisting harmoniously with the masjid, which in itself has accommodated a range of diverse institutional spaces for educational, social and reflective purposes. میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں. For many centuries, a prominent feature of Muslim religious landscape has been the variety of spaces of gathering coexisting harmoniously with masjid. اسلامی تاریخ کے دوران کئی صدیوں تک مسجد کے ساتھ ساتھ کئی اور ایسے پیرالل مقامات اور ادارے چلتے رہے ہیں کہ جو یہ سوسائٹی کی دیگر ضروریات جو ہیں ان کو ایڈریس کرتے رہے ہیں, which in itself has accommodated a range of diverse institutional spaces for educational, social and reflective purposes. مسجد خود بھی ان ضرورتوں کو پوری کرتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں یہ ضرورتیں پوری ہوتی تھی. Historically, serving communities of different interpretations and spiritual affiliations, these spaces have retained their cultural nomenclatures and characteristics from ribat and zawiya to khanqah to jamaat khana. تاریخی طور پر مختلف انٹرپریٹیشنز کے جو فالوورز تھے ان کو ان کی خدمات پہنچاتے ہوئے یہ جگہیں جو ہیں انہوں نے اپنا نام اور اپنی صفات برقرار رکھی ہے, رباط کی صورت میں, زاویہ کی صورت میں, خانقاہ کی صورت میں اور جماعت خانوں کی صورت میں. خانقاہ کا تذکرہ ہم جماعت خانہ کے پیرالل کبھی کبھی صوفیوں کے کانٹیکس میں کرتے تھے, مگر رباط اور زاویہ کبھی صوفی کا تذکرہ ہوتا تو ان کا جو حلقہ ذکر ہے اس حوالے سے ہم کر دیا کرتے تھے. لیکن آج مولا انہیں ایک انسٹیٹیوشن یا ایک پلیس آف پائٹی مسجد کے ساتھ پیرالل تاریخ میں ان کا وجود رہا, جہاں ایک صوفی شیخ کی پیروی میں ان کے مرید بہت قسم کے مذہبی اعمال میں مصروف رہا کرتے تھے اور ان کی ایکسیپٹنس ہسٹری آف اسلام میں ہے. آپ نے ڈیفینیٹلی اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا, اور اگر آپ چاہتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں رباط اور زاویہ کے آرٹیکلز دیکھیں, بالکل وہی جو خانقاہ کا تصور ہے اسی سے پیرالل یہ تصورات پائے جاتے ہیں. The congregational space incorporated within the Ismaili Center belongs to the historic category of Jamaat Khana, an institutional category that also serves a number of sister Sunni and Shia communities in their respective contexts in many parts of the world. Traditionally کئی صدیوں سے یہ اسماعیلیوں کی
رہائش کی جگہ نہیں رہی ہے۔ اسماعیلی ریسنٹلی گزشتہ 30-40 سال کے درمیان وہاں آباد ہوئے ہیں، اور اپنی آبادی کا زیادہ تر حصہ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم آئیڈینٹی کو چھپائے رکھیں۔ پورے گلف میں، مڈل ایسٹ میں کسی نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ ضرورت ہونے پر بھی وہ یہ بہتر سمجھتے تھے کہ اپنے مذہب کی پریکٹس وہ تقریباً خفیہ طور پہ کرتے تھے، خاموشی سے کرتے تھے۔ اسماعیلی تو چھوڑیے، شیعہ آئیڈینٹی بھی بغیر ضرورت کے کوئی بتانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کیونکہ پریڈومیننٹلی وہاں وہ خیالات پائے جاتے ہیں جن میں شاید ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ ایسی سوسائٹی کے اندر اسماعیلی سینٹر کا وجود میں آنا، زمانے کے امام کا شاہی مہمان بن کے جانا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں اسماعیلیوں کا جمع ہونا، سر عام رولنگ فیملی کے سامنے مولا کا اظہار کرنا کہ یہ اسماعیلی سینٹر میں وہ حصہ جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں، یہ وہ عمارت ہے جو شیعہ اور سنی کے بہت سے انٹرپریٹیشنز کے اندر ان کی مذہبی اور ٹریڈیشنل سوشل ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ Here it will be a space reserved for traditions and practices specific to Shia Ismaili Tariqa of Islam. مولا سر عام ان کے سامنے اعلان کر دیں، یہاں یہ جگہ مقرر ہوگی تھوڑی سی جس میں ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم اسلام طریقہ کے ٹریڈیشنس اور پریکٹسز کو جو اسپیسیفک ہے ہمارے، وہ ہم یہاں پریکٹس کریں گے۔ تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں کتنی ہمت اور کتنی تقویت ملتی ہے، اور امام کا جو سٹینڈ رہا ہے، امام کے جو پرنسپلز اصول رہے ہیں، امام ان پہ مضبوطی سے قائم ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی نشانی ہے پلورلزم کی، ایکسیپٹنس کی، روشن خیالی کی، ایسے ٹریڈیشنل مسلم خطے کے اندر جہاں جلدی سے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کو ویلکم نہیں کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ہسٹری کے اندر۔ In the tradition of Muslim spaces of gathering, the Ismaili Center will be a symbol of the confluence between the spiritual and the secular in Islam. مذہبی اور غیر مذہبی جو ہمارے کام ہے اس کا ایک ملن کی جگہ جو ہے اسماعیلی سینٹر ہوگی۔ The center's architecture will reflect our perception of daily life, whose rhythm weaves the body and the soul, man and nature into a seamless unity. جس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ جسم اور روح، انسان اور نیچر کے ساتھ جو ان کی ہم آہنگی ہے، اس ہم آہنگی کا پیغام ہمیں دے گا۔ اور آخر میں مولا اس میں بھی وہی دعائیں دیتے ہیں جو مولا نے پہلے دی ہے۔ It is my humble prayer that when built, the Ismaili Center in Dubai will be a place for contemplation and search for enlightenment, where people come together to share knowledge and wisdom. It will be a place of peace, of order, of hope, and of brotherhood, radiating those thoughts, attitudes, and sentiments which unite and which do not divide, and which uplift the mind and the spirit. کہ ہم یہاں وہ خیالات اور ان کی روشنی وجود میں آئیں گے کہ جو لوگوں کو ملاتے ہیں، جدا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، آرڈر ہوگا، امید کی باتیں ہوں گی، بھائی چارے کا پیغام ہوگا۔ تو یہ اہم میسج تھا جو اسماعیلی سینٹر کی بنیاد کی وقت رکھی گئی۔ میں 2 فرامین اور بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ مولانا حاضر امام کے جو فرامین چترال میں مولا کی 2 دیدار ہوئے تھے، تقریباً ان کے پیغامات جو ہیں وہ یکساں ہی ہیں جو دونوں جگہ جماعتوں میں دیے گئے۔ مولا نے فرمایا کہ کافی عرصے کے بعد جماعت سے ملنے کا موقع ملا ہے، اس پہ مولا نے خوشی کا اظہار کیا۔ مولا نے فرمایا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور 16 سال کے بعد مولا فرماتے ہیں ہمیں آپ کے پاس آنے کا موقع ملا ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ ہم اس بات سے آگاہ ہیں اچھی طرح کہ جن ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں آپ نے چترال میں زندگی گزاری ہے۔ یہ اہم ہے مولانا نے فرمایا چترال کے لوگوں کے لیے فرام واٹ ایور طریقہ دے کم،
should build a common future, should work together with the spirit of brotherhood or Islam. किसी भी तरीक़े से आपका ताल्लुक़ हो, आप इस्लाम के भाईचारे के उसूल के तहत मिलकर काम करें, so as to work together to solve some of the problems of the quality of life in चित्राल, ताकि चित्राल की मयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए आप आपस में मिलकर काम कर सकें. और याद रखिए कि इस्लाम के बहुत से इंटरप्रिटेशंस हैं. देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, बट एनीवन हु रिकॉग्नाइजेस द शहादा इज अ मुस्लिम, एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट. बाज़ औक़ात लोग मुसलमान होने नहीं होने की हज़ारों किस्म की शर्तों की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो कलिमा पढ़ता है वो मुसलमान है. तो कोई इस किस्म के कलिमात या ऐसी बात कहे तो कम से कम इतना कह सकते कि जनाब हमें ये मालूम है मुसलमान होने के लिए किसी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. जो शख्स कलिमा पढ़ता है उसको कोई भी गैर मुस्लिम नहीं कह सकता है, जो खुद मौला अपने फरमान में वाज़े तौर पर इसका इशारा करते हैं. लोगों के अपने अपने ख़यालात हैं, वो ख़यालात उनके अपने पास है. मौला ने फरमाया कि हम चाहते हैं कि चित्राल में आप सब लोग आपस में मिलकर, यू हैव टू वर्क टुगेदर एज ए बिग फैमिली, टू वर्क एज वन बिग फैमिली. आप सब आपस में मिलकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक बड़े ख़ानदान की तरह मिलकर काम करें. इमाम ने फरमाया कि मसाइल के हल और तरक्की के लिए आप जमात, इदारे और हुकूमत सब एक फोरम पे आकर मिलकर काम करें. सिर्फ आप गवर्नमेंट पर या एकेडियन पर ही भरोसा न रखें, लेकिन तमाम लोगों को, तमाम तबकात को आपस में मिलकर काम करना है और आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके काम करें. मौलाना में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है और गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है कंट्री के अंदर, लेकिन आपको अपने इलाके की, चित्राल के इलाके में तरक्की के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल मौलाना ने फरमाया आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इस्लाम और इन चित्राल जो है उनको आप इम्प्रूव करें, ज़राअत को तरक्की देने की कोशिश करें. सेकेंडली वी हैव टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन. मयारी तालीम और मयारी सेहत तक आपकी रसाई होनी चाहिए. और तीसरी बात कि इकोनॉमी को आप डाइवर्सिफाई करें. सिर्फ आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड न करें, लेकिन आप उनको थोड़ा सा वुसअत दें, खा वो माइक्रो क्रेडिट हो, कॉमर्स है, लेजर इंडस्ट्री है, फूड है, वॉट एवर इट इज़, आप उसको फैलाने की कोशिश करें. और एक्सक्लूसिवली आप गवर्नमेंट पर या एकेडियन पे डिपेंड न करें, बल्कि आप खुद भी अपने तौर पर कोशिश करें कि जिससे आपकी ज़िंदगी कुल्लियतन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड न करे, लेकिन आपका बेस जो है वो ज़्यादा वसी हो जाए. और इस सिलसिले में आप ये बात जहन में रखें कि परफॉर्मेंस क्रिटिकल है. आपकी जो कारकर्दगी है वो बहुत अहम है. दैट इज़ द वे इन विच यू वर्क इज़ क्रिटिकल टू द रिजल्ट. जो आपका परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के लिए क्रिटिकल है. सो सीक क्वालिटी परफॉर्मेंस. जो भी काम आप करें उसका मयार जो है अच्छे में अच्छा हो. थिंक ऑफ लाइफ एज बीइंग ए चैलेंज टू डू द बेस्ट. जिंदगी का यह पैगाम समझे कि लाइफ आपके लिए एक चैलेंज है कि आप बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि अल्लाह भी बार बार यही फरमाता है कि आप बेहतर तौर पर काम करें. सर्व अल्लाह बेस्ट मौला फरमाते हैं. चित्राल के कल्चर के हिसाब के हवाले से मौला फरमाते हैं कि चित्राल बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पास एक मैग्निफिसेंट कल्चरल ट्रेडिशन है. जो एक और फरमान में इमाम ने फरमाया कि यह एक्सक्लूसिवली आपकी ट्रेडिशन है, ये सिंध की नहीं है, पंजाब की नहीं है, लेकिन आप चित्राल की ट्रेडिशन है, ये आपकी अपनी ट्रेडिशन है. आप इस ट्रेडिशन को, इस कल्चरल ट्रेडिशन को जो आपको नस्लन बाद नस्लिन मिली है, इसको आप संभालें, इससे फ़ायदा उठाएं. प्रोटेक्ट दैट कल्चर, वैल्यू दैट कल्चर, मेक इट प्रोडक्टिव फॉर यू इन द फ्यूचर. योर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, योर लिटरेचर, योर म्यूजिक,
دوسرے فرمان میں امام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو لے جائیے، ان جگہوں کی سیر کروائیے جو آپ کی تاریخی چیزیں، آپ کی تاریخی عمارات ہیں. دس از یور ٹریڈیشن، uphold it and keep strong with it, because that will bring you happiness as well as progress in your material life. اس سے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ کی مادی ترقی کے لیے بھی اس سے آپ کو مدد ملے گی. چترال میں نئے ادارے وجود میں آئیں گے، مولانا نے فرمایا، خاص طور پر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے ادارے بوائز اینڈ گرلز کے لیے. نیو میڈیکل فیسلٹیز جماعت میں لائی جائیں گی. نیو کریڈٹ پروگرامز جماعت کے لیے سامنے لائے جائیں گے. لیکن مولانا نے فرمایا کہ یہ ادارے اپنی جگہ پہ ہوں گے اور یہ آپ کی خدمت کریں گے، مگر آپ اس سے منہ نہ موڑیں. آپ اداروں کے پاس جائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. ڈو ناٹ ٹرن یور بیکس آن دیم. آپ اس سے منہ نہ پھیر لیں ان اداروں سے. I am told that over 1/4 of all the children who go to school do not finish their school years. کہ جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں اس کے 1/4 چوتھائی جو ہے وہ اپنے اسکول کے سال مکمل نہیں کرتے، تو پھر تو یہ نتیجہ نہیں لائے گا آپ کی حالت کو بہتر بنانے کے. دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور انٹرسٹ. Your children should complete their academic programs because the best way to deal with poverty is to have educated responses. یہ مولا یوں سمجھیے کہ ایک پیغام ہے غربت سے جنگ کرنے کا. غریبی دور کرنے کے لیے کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ نہیں ہے. مولا فرماتے to deal with poverty, the best way to deal with poverty is to have educated response. آپ تعلیم سے اس کو رسپونڈ کریں. جتنی بہتر تعلیم ہوگی اتنا بہتر آپ کی زندگی کا معیار ہوگا. یہ دنیا میں آزمودہ ہے اور سب دیکھ سکتے ہیں. تو مرد اور عورت جو اپنے آپ کو انٹیلیجنس کے ساتھ کمپیٹنٹ سولوشن حاصل کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعہ، وہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے مولانا نے فرمایا ہمارے طریقے میں انٹلیکٹ، عقل کی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت ہے، اور ایجوکیشن جو ہے وہ انٹلیکٹ کو ترقی دیتا ہے. اس لیے not education only at school, continuing education throughout your life. پوری زندگی سے جاری رکھیے تعلیم. learn more every day because education never stops. ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھیے، ہر روز تعلیم کو آگے بڑھائیے، چونکہ تعلیم کبھی بھی نہیں رکتی. This is our tradition, so respect that tradition and make it part of the way you live every day. مولانا نے وعدہ کیا چترال کی جماعت سے کہ ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا اس طرح ہم آئے ہیں، اور واپس ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، اور جن جماعتوں کو ہم نہیں مل سکے ہیں ان جماعتوں کے پاس ہم پھر جائیں گے. اور والنٹیئرس نے جو شاندار کام کیا تھا مولانا نے اس پر انہیں دعا برکات اور مبارکباد دی. اور آخری میسج میں یہ لوں گا جو مولانا حاضر امام کا دبئی کا فرمان ہے جو 13 دسمبر سن 2003 کو. یہ ایک تاریخی واقعہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا اس لحاظ سے بھی ہے کہ اوپن اسپیس میں، کھلے میدان میں 12,000 اسماعیلیوں کا جمع ہونا دبئی جیسے شہر میں، اور بینڈ باجے کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا امام کا علمی معجزہ ہے جسے ہم نے دیکھا. اور پھر مولا کا سالگرہ کافی سال کے بعد مولا نے ایک دفعہ پھر اپنا سالگرہ جماعتوں کے ساتھ منایا. امام نے فرمایا کہ یہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے. ایک تو یہ ہے کہ دا فاؤنڈیشن اسٹون آف اے نیو اسماعیلی سینٹر ہیز بین لیڈ. نئے اسماعیلی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی ہے. اینڈ آئی کین سیلیبریٹ مائی برتھ ڈے ود مائی اسپریچول چلڈرن. دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے روحانی بچوں کے ساتھ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. امام نے رولنگ فیملی کا، شاہی خاندان کا شکریہ ادا کیا جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے. اور امام نے فرمایا کہ ہم شیخ محمد نے جو ریمارک دیا وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے شکریہ ادا کیا ان کا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ڈونٹ ایکسپریس یور گریٹیٹیوڈ، دس از یور ہوم. آپ شکریہ ادا نہ کریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے. خدمتگاروں نے جو شاندار انتظام کیا تھا مولا کے اعلان سے لے کر اس پروگرام تک،
جو پینڈال بنایا تھا مولا نے اس کی تعریف کی اور خاص دعا و برکات سے سب کو نوازا. امام نے فرمایا کہ حالیہ سالوں میں جماعت اور امامت نے سگنیفیکنٹ نیو کمٹمنٹ ان دا مڈل ایسٹ میں بہت سے نئے ذمہ داریاں لی ہیں ہم نے, اینڈ ٹو دس پارٹ آف دا ورلڈ جنرلی. کیرو میں مولا فرماتے وی ہیو سگنیفیکنٹ ٹائپس آف پروگرامس ان کیرو, داغا خان پارک, helping to improve the quality of life and the people of Ummah, improving stability of Ummah. This is a major commitment. It's to our own history, and I underline our own history, for it was my ancestors who created the city of Cairo, and indeed we founded the Al-Azhar. کہ مولا فرماتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو کام ہو رہا ہے, جس میں کیرو میں ہو رہا ہے, اور کیرو کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ اس کا ہمارے تاریخ کے ساتھ لنک ہے, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے کیرو کی بنیاد رکھی تھی, الازہر کی بنیاد رکھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ سیریا میں بھی کام ہو رہا ہے مولا نے فرمایا, اور سیریا میں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اب یہ دبئی میں اسماعیلی سینٹر کی بنیاد پڑی ہیں. And I would like my Jamaat to consider this as a statement of confidence and hope in the years ahead. کہ امام کی طرف سے یہ ایک اعتماد اور امید کے پیغام کے طور پر آپ ان ڈیولپمنٹ کو لیجئے. گزشتہ 18 مہینوں کے دوران مولا نے فرمایا دنیا کے بہت جگہوں پہ لیڈرز ریٹائر ہوئے ہیں اور نئے لیڈرز آئے ہیں. ان تمام لیڈرز کا مولا نے شکریہ ادا کیا, جنہوں نے پچھلے اور نئے لیڈرز جنہوں نے یہ خدمات انجام دی کہ جس سے جماعت اس لیول پر آئی ہے کہ جس پر مولا بھروسہ رکھ سکتے ہیں اور جس پہ مولا خوش ہیں. امام نے فرمایا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, جو ہمارے لیے ایک فرنٹیئر لیس بردرہڈ, ایک سرحد بغیر کی برادری ہے, اور یہ برادری گزشتہ عشروں کے دوران زیادہ مضبوط ہوئی ہے, اور ماضی کے مقابلے میں اب اس کی زیادہ پہلو ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ اداروں کی مضبوطی آنے والے مہینوں میں, سالوں میں ضرورت ہوگی, تاکہ ادارے اس لیول پر آئے کہ جن پر امام ٹرسٹ کر سکیں, اور وہ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کا ایک ریلیشن ہو جو ان کی ایبیلٹی پر ہو, اور جہاں ضرورت پڑے وہ مل کر یا اکیلے جماعت کی ضرورت کو پوری کر سکے. امام نے فرمایا کہ اب بھی دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہماری جماعتیں رہتی ہیں, اور اسٹل ٹوڈے آر ویری پور, بہت سے لوگ ہیں جو اب بھی بہت زیادہ غریب ہیں. therefore in the years ahead we'll be looking at how to address these issues of severe poverty wherever the Jamaat is located. جہاں بہت زیادہ غربت جماعت میں ہے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا, ہم اس پر خاص دھیان دیں گے, خاص توجہ دیں گے. تعلیم کے بہترین ادارے, ایکسلنٹ, جو مولا اسکول آف ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تعلیم کے ذریعے ہم اپنے نوجوان بچوں کو مضبوطی فراہم کریں گے آنے والے سالوں میں. طریقہ اور طریقہ کی پریکٹس کے حوالے سے امپورٹنٹ میسج مولا کا اس میں ہے کہ ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیولپمنٹ ان دا ایئرس دیر از ون سینٹرل premise which I underline to my spiritual children today is to keep true to the tradition of our tariqah. I have and will continue to make changes in practice in various parts of the world so that the Jamaat can come together around common practices even if they have come from different backgrounds. کہ ہم نے اقدام کیے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہم طریقے کی پریکٹس میں تبدیلی لائیں تاکہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے روحانی بچوں کا تعلق ہو, وہ ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کر اپنے طریقے کی پریکٹس کر سکیں. These practices will be rooted singularly in the history of our طریقہ. یہ ہمارے طریقے کی تاریخ پر مبنی ہوں گے. And therefore, whatever modifications are made
These will be true to the integrity of our tariqa as it has developed historically. جو بھی modification طریقہ کی پریکٹس میں آئے وہ ہمارے تاریخ میں ہمارے طریقے کی تشریح کے مطابق ہوں گی. And I would wish my Jamaat to know that on this issue there will be no compromise. The essence of our tariqa will remain the essence of our tariqa wherever any murid is living at this time. کہ ہمارے طریقے کے اصول پر، ایسنس پہ، جوہر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جماعت سے امام نے فرمایا صراط مستقیم پر مضبوط رہے، اپنے پریکٹس کے فیتھ کی پریکٹس میں مضبوط رہے، ایک بڑی فیملی کی طرح مل کے رہیں، بری عادتیں چھوڑ دیں، پوری زندگی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. اور مولا نے دعا و برکات سے نوازا. جماعت کی طرف سے جو عطیات دیے گئے تھے مختلف اسماعیلی سینٹرز کے بارے میں، اس کے لیے مولا نے قدردانی کا اظہار فرمایا، اور امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ اور بھی سینٹرز مستقبل میں بنائے جائیں گے جن میں آپ کے یہ عطیات جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، اور جس سے اور یہ جو سینٹرز وجود میں آئیں گے وہ ہمارا جو کوالٹی آف لائف کے لیے ہمارا جو ویژن ہے اس کی علامت کے طور پر دنیا کے سامنے ہوں گی. جماعت کی طرف سے نذرانہ پیش کیا گیا، اس کے لیے مولانا حاضر امام نے دعا و برکات سے نوازا اور فرمایا کہ 100 گنا برکات آپ کی زندگیوں میں آپ کو واپس ملے. امام کو برتھ ڈے کے موقع پر سینٹرل ایشیا کی ایک ٹائل جو ہے وہ تحفے کے طور پر دیا گیا تھا، جس کا مولا نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا. اور امام نے علم کے حوالے سے فرمایا My Jamaat will know that during the past decade much time and effort has been taken to reconstitute our knowledge from our own history. تاریخ سے ہمارے علم کو ہم اثر نو اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Knowledge which has been buried by time, which has sometimes been buried on purpose by others. ہمارے تاریخ کا وہ حصہ جو چھپا ہوا تھا یا جس کو جان بوجھ کر لوگوں نے دفن کر دیا تھا، بٹ وچ از اسینشیل، جو ہمارے لیے اہم ہے. بٹ واٹ از اسینشیل از وی شوڈ ریکنسٹیٹیوٹ and use in order to inform ourselves as to the practices and beliefs to the ethics of the past within the Jamaat. کس طریقے سے ماضی میں اپنے جماعت میں ہم عمل کرتے رہے ہیں، وہ نالج ہمارے پاس ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امام نے فرمایا جماعت یہ بھی جانتی ہے کہ ہم ٹورنٹو میں ایک میوزیم بنا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے علم سے، اپنے وزڈم سے، آپ اپنے نالج سے اور ڈاکیومنٹس، پیپرز، تاریخی نوادرات جو بھی آپ کے پاس ہو، آپ اس کے ذریعے سے اس میوزیم کی آپ مدد کریں گے تاکہ امہ میں ہمارے طریقے کی اور ہمارے جماعت کی جو ہسٹری ہے ان کو ہم دنیا والوں کے سامنے لا سکے اور اس کو بہتر طور پر سنبھالا جا سکے. Keep in mind, my spiritual children, that wherever you are living, the essence of our tariqah is what must guide you in your lives, and the essence of the tariqah comes from knowledge of the ethics that has come from our history, from the interpretation of our faith, from the way in which we use aql, knowledge for the benefit of the Jamaat in the decades ahead. اپنے طریقے کے انٹرپریٹیشن جو تاریخ سے ہمارے پاس آئی ہے، جو ہم اپنے ایتھکس اور ہمارے انٹرپریٹیشن سے ہمارے پاس آئی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں. Keep in mind, therefore, that while we may be living in a material world, it is ultimately the life hereafter which is in the vision of every man and women. ہم مادی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر آخرت کی زندگی ہے جو ہر ایک کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے. Remember that it is only the soul which is eternal in every human being. روح جو ہے وہ ہر ایک میں دائمی eternal چیز ہے. Therefore, be regular in the practice of your faith. When you are in difficulty in a worldly way for time or work, take your tasbih, call Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali. تکلیف مشکلات کے وقت ہیں تو تسبیح لیجئے، یا اللہ، یا محمد، یا علی پکاریے. Call the tasbih because that
in its own way is a prayer at that time, and keeping yourselves well protected from excessive materialism is one of the essential premises of our tariqa. بہت زیادہ مادیت سے محفوظ رکھنا پریئر کے ذریعہ، عبادت کے ذریعہ، یہ ہمارے طریقے کا، اصول کا، ایتھک کا حصہ ہے. It is indeed the essence of Islam because it is also particularly part of our own inherited tradition. یہ اسلام کا بھی حصہ ہے اور ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، ورثے میں ملا ہے، اس کا بھی حصہ ہے. اور مولا نے جماعت کو دعا برکات سے نوازا. تو یہ چند کلمات تھے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں نے بہت لمبا وقت لیا آپ لوگوں کا، ویسے بھی آپ دور سے آئے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اظہار خیال کرنا چاہیں، اپنی دانش، اپنے وزڈم سے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آپ نے بہت خاموشی سے سنا، عزت افزائی کی، بہت بہت شکریہ.